الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے ماہ شیخ عبد القادر ربیع الاخر کی آج تیسری شب ہے۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، اور یہ عام طور پہ ہر ہفتے کو بعد عشاء فیضان مدینہ میں ہوا کرتا ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ مدنی مذاکرہ مسجدوں کے ائمہ کرام، مؤذنین اور خادمین نیز مسجد کی کمیٹیوں کا ہے۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو، اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شرکت کروں گا۔ اپنا موبائل فون بند رکھوں گا، نہ کسی کو فون کروں گا، نہ کسی کا فون وصول کروں گا، نہ میسیج کروں گا، نہ میسیج پڑھوں گا، بلکہ چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون یا میسیج آیا ہے، کہ اس طرح بھی یہ کہ آپ ہو سکتا ہے کہ مدنی مذاکرے میں کسی غفلت کا شکار ہوں اور ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں سمجھ میں آئے، حلال کا حرام اور حرام کا حلال آپ سمجھ بیٹھیں۔ تو اس لیے یکسوئی کے ساتھ آپ نے سننا ہے، ٹیک لگا کر بھی نہ بیٹھیں کہ اس سے بھی غفلت ہوتی ہے۔ تو نیت کیجئے کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ مزید اپنے لیے بھی نیتیں کچھ بڑھاتا ہوں۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔
میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو، کی پیروی کروں گا، غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا۔ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال ثواب کرتا ہوں برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً جملہ شہیدان و اسیران کربلا، تمام اہل بیت اطہار، ہمارے امام اعظم غوث اعظم غریب نواز خواجہ بہاؤالدین نقشبندی، شیخ شہاب الدین سہروردی، سیدنا امام غزالی، میرے آقا اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق، بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً دعوت اسلامی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینے والے، یعنی وقف مدینہ 25 ماہ 12 ماہ کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں یکمشت سفر کرنے والے، ہر ماہ پابندی سے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر ماہ جمع کروانے والے، اور والیاں، مدنی برقع پہننے والیاں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ذریعے سے آنے والے مذہبی پروگرام، بلکہ مدنی چینل کا سارا نظام میڈیا کے اس تاثر کو آج غلط ثابت کر رہا ہے۔ مسلمان چاہے تو ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے وہ اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لا کر سکتا ہے۔ آج یہ مدنی چینل ہے کہ ایک طویل عرصے سے بغیر کسی اشتہار کے، عورتوں کی نمود و نمائش کے بغیر، فحاشی کے بغیر، میوزک کے بغیر، بلکہ ہر اس چیز کے بغیر جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے چل رہا ہے۔ جو اسے دیکھتے ہیں وہ اس بات کا برملا اظہار کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مدنی چینل کے ذریعے سے انہیں دینی معلومات حاصل ہوتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین مدنی چینل دیکھنے والا ہر سنی مسلمان اس پہ بیان کی جانے والی تمام تر گفتگو کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر سکتا ہے۔ لوگ اس کے ذریعے سے دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، انقلاب آ رہا ہے، عملی زندگی کی طرف گامزن ہو رہے ہیں، اور عمل جو ہے وہ چونکہ عقیدے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، عقیدہ درست ہو رہا ہے، اور عقیدے کی درستگی آج کے اس پرفتن دور میں سب سے ضروری ہے۔ تو جہاں آج مدنی چینل نے یہ کام کیا، وہاں دعوت اسلامی کا بھی میں مشکور ہوں کہ دعوت اسلامی نے اس ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو جو اس کار خیر میں شریک ہیں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے امیر حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی انفرادی کوشش کے ذریعے سے آج تمام تر لوگ بالخصوص نوجوان اپنے ایمان کو محفوظ بنا چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے نوجوان ہیں، مسلمان ہیں، بزرگ ہیں جن کا ایمان پہ خاتمہ ہوا ہے۔ باپا آپ کو کیسا امام پسند ہے؟ میں ایک امام سے بہت محبت کرتا ہوں، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ ہماری بادامی مسجد جب میں بچہ تھا، اولڈ سٹی ایریا گو گلی میں بادامی مسجد میں ایک امام صاحب ہوتے تھے، ان کا نام بھی مجھے ابھی تک یاد ہے، مولانا عبد الرحمن۔ میں انہیں یقین مانے کہ بالکل ہی بچہ تھا،
یعنی اتنا چھوٹا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. ایک مسئلہ مولانا عبد الرحمن صاحب بتاتے تھے، خود گھڑی ساز تھے، بہت سادہ، بالکل ہی سادہ تھے، کپڑے بھی سادہ، بالکل کوئی دیکھ کر نہیں بول سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے، بالکل سادہ. سائیکل پر آتے تھے اور امامت فرماتے تھے. ایک مسئلہ بتاتے تھے اور میں اتنا یعنی کہ وہ مجھے نہ سمجھ تھا، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی معلومات کے حوالے سے، کہ ایک بار گلی میں کھڑے تھے مسجد کے باہر، کسی نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کسی کو کہا کہ بہار شریعت لے آئیے. تو بہار شریعت کا کوئی حصہ ان کے پاس لایا گیا، اس میں غالباً وہ گلابی میں سورج کی کرنوں کی طرح کی ڈیزائن تھی. جب امام صاحب نے کھولی وہ کتاب تو جگہ جگہ مسئلہ 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 لکھا ہوا تھا. میرے منہ میں پانی آ رہا تھا، مجھے مسائل کا اس قدر شوق تھا. میں روز ان کا مسئلہ سنتا تھا اور نمازی بیٹھے رہتے تھے. تو یہ لکھا تھا، میرے کو بڑا شوق ہوا کہ یار کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی، مگر مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب بازار میں ملتی ہے، اگر ملتی ہے تو کہاں ملتی ہے، کیسے حاصل کی جاتی ہے، کچھ شدھ بت تھی نہیں، انہیں اتنا نہ سمجھتا میں. تو یوں وہ امام صاحب یاد رہ گئے. امام صاحب کی اپنی جگہ پر مقبولیت تھی، میں ان کا مقتدی تھا. آج تک ان کے لیے دعا کی نا میں نے. تو امام صاحب کیا کرتے تھے؟ ایک مسئلہ بتاتے تھے، چٹکلا نہیں بتاتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے. نماز کا مسئلہ لوگوں کو اس کی حاجت ہے، وضو کا طریقہ لوگوں کو نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا. اب مسلمانوں کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہے، وضو کا طریقہ پتہ نہیں ہے، نماز جنازہ کا طریقہ پتہ نہیں ہے بیچاروں کو. نہ نماز کے ارکان معلوم، نہ شرائط معلوم، نہ طہارت کے مسائل معلوم، استنجا کرنا نہیں آتا مسلمانوں کو. تو ان کو یہ آپ سکھائیے. وہ نماز کے احکام جو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، کم و بیش 500 صفحات پر مشتمل، یہ کتاب بھی آپ کے لیے مفید ہے. بہار شریعت بھی مفید، فتح اور رضویہ شریف بھی مفید، لیکن یہ کتاب آسان ہے، عوام کے لیے بھی آسان ہے، اور ائمہ کرام بھی اس سے انشاءاللہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کافی یعنی کہ وہ انتخاب ہے مسائل کا، اور آپ کو تو پڑھنا بھی چاہیے، سبھی کو پڑھنا چاہیے اس کو. تو یہ حاصل کیجئے آپ. ان میں سے عوام کے کام کے مسائل لکھے ہوئے، اس میں 12 رسالے ہیں. غسل کا طریقہ، اس کے ضروری مسائل، وضو کا طریقہ، اس کے ضروری مسائل، نماز کا طریقہ، اس کے ضروری مسائل، قضا نماز کا طریقہ، مسافر کی نماز کا طریقہ، نماز جنازہ، نماز عید، اس میں کیا نہیں ہے. الحمدللہ اس مختصر سی کتاب میں بڑے تجربات کا نچوڑ ہے، اور حتی الامکان میں سہل انداز میں مسائل بیان کیے گئے. آپ اس میں سے بآسانی مسائل چھانٹ کر آپ پڑھ کر سنا دیں. نماز جنازہ کے کبھی طریقہ بتا دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں نمازیوں کی تعداد نہ بڑھ جائے. مجھے کہنا کہ الیاس تم نے ہم کو مس گائیڈ کر دیا، ہم نے اتنا وقت ضائع کر دیا، نمازی ٹوٹ گئے ہمارے. آپ جمعے میں انشاءاللہ آپ کسی جمعے میں غسل کا طریقہ، کسی میں وضو کا طریقہ، کسی میں نماز کا طریقہ آپ بتائیں. اگر شروع سے نمازی نہ آ جائیں تو مجھے کہنا. آپ اگلے جمعے اعلان کر دیں کہ آج ہم نے غسل کا طریقہ سیکھا، انشاءاللہ آئندہ جمعے میں آپ کو وضو کا طریقہ عرض کروں گا. انشاءاللہ آپ کے نمازی بڑھ جائیں گے، جلدی جلدی آ کر بیٹھ جائیں گے. یہ عوام کی نفسیات کو آپ پرکھیں تو اس طرح انشاءاللہ اسلام کی خدمت بہت ہوگی، بہت انشاءاللہ آپ کی مسجد آباد ہو جائے گی، اور آپ پھر جو کہیں گے وہ انشاءاللہ یہ لبیک کہیں گے. اب بھی نہیں، تھوڑا ان کو آپ قریب لائیں، ان کے دلوں میں اتریں، سکھ دکھ میں بھاگ حصہ لینے کے ساتھ ساتھ ان کو ان کی ضرورت کے احکامات سکھائیں، ان کو تجارت کے احکامات سکھائیں، ان کو اجارے کے احکامات سکھائیں، ان کو حلال حرام روزی کے مسائل ان کو سمجھائیں. جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ جو مہلکات ہیں، ہلاک کرنے والے جو گناہ، ان کا بتائیں. منجیات کہ جو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، یہ ان کو سکھائیں. آپ باطنیات ان کو بتائیں. احیاء العلوم، کیمیاء سعادت، منہاج العابدین وغیرہ کتب سے آپ باطنیات
کیونکہ ضروری جو باطنی علوم ہے ان کا سیکھنا تو فرض ہے. ریا، تکبر وغیرہ وغیرہ باطنی علوم سے ان کا تعلق ہے. مولکات بھی ہیں یہ. توکل باطنی علوم میں سے، اس کو سیکھنا چاہیے. اخلاص، نیت، یہ سب باطنی علوم ہیں، ان کو سیکھنا ضروری ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آج عوام، بلکہ آپ کو ایسے خواص کہلانے والے ملیں گے جو ان علوم سے، کئی آپ کو ملیں گے کہ جن کی توجہ نہیں ہوگی ان علوم کی طرف. ان فرض علوم کو لے کر آپ بیانات میں ان کو عقائد بھی سکھائیں. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، فرشتوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جنات کے بارے میں کیا عقائد ہو، جادو کے بارے میں کیا عقیدہ ہو. جی ہاں، جادو کا بھی سرے سے انکار کر دینا کفر ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، جادو کا وجود اس کا موجود. تو آپ یہ لے کر چلیں انشاءاللہ عز و جل. آپ دیکھیں کہ امت کی کتنی بہترین رہنمائی ہوگی. عقائد بھی ان کو سکھائیں، اعمال بھی سکھائیں. صرف اعمال نہیں، صرف عقائد نہیں. اب دونوں کا ساتھ لے کر چلیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی یعنی کتنی مطلب دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، اور آخرت تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ وہ مدنی پھول ہیں کہ اگر انشاءاللہ آپ اس کو یاد کریں گے، یاد رکھ لیں گے تو ہر دل عزیز بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور دین کا بہت کام بڑھے گا. نیت اپنی واہ واہ کروانا نہ ہو، ورنہ پھر ریاکاری. کہ ریا کی تعریف یہ ہے کہ رضا الہی کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے، یعنی کہ عبادت سے اپنی لوگوں میں عزت بنانا یا ان سے مال حاصل کرنا مطلوب ہو تو یہ عمل ریا ہے. یعنی ایسی عبادت جس کے ذریعے مال کا حصول چاہے یا عزت لوگوں کے دلوں میں بنانا چاہے تو وہ عبادت ریا ہے. اب آپ بولیں گے امامت بھی عبادت ہے. بے شک عبادت ہے، اور جس کا حصول تنخواہ ہو تو وہ تو ریاکار ہوا. تو مذہب، اصل مذہب پر تو واقعی امامت کی اجرت حرام ہی تھی، لیکن اب متاخرین نے جب دیکھا کہ مسند واضح و ارشاد سنی ہونے لگی اور مصلے خالی ہو گئے. پہلے لوگ مفت پڑھاتے تھے، مفت میں واعظ کہتے تھے، اور لوگ بھی ان کی خدمت کر دیا کرتے تھے، تو یوں دونوں کا کام چلتا تھا. لوگوں نے خدمت سے روگردانی کی تو علماء کرام جو تھے وہ کسب معاش کی طرف متوجہ ہوئے. مسند واضح و ارشاد جو تھی وہ ویران ہونے لگی، مسجدیں خالی ہونے لگیں. تو پھر یہ کہ علماء متاخرین نے اس کے جواز کے فتوے دیے کہ جناب امامت کی اجرت جائز، اذان کی اجرت بھی ناجائز ہے. دیکھا جائے تو اصل مذہب میں تو ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اب جائز ہے کہ اذان دے کن، تو اذان کی اجرت بھی جائز. ثواب نہیں ملے گا ان لوگوں کو جو پیسے لے کر یہ کریں گے، لیکن یہ ریاکاری نہیں کہلائے گی. تدریس کی اجرت بھی جائز. تدریس جیسے کہ دین پڑھانا، علم دین پڑھانا، قرآن پڑھانا، یہ نہیں پڑھائیں گے تو لوگ پھر جاہل رہ جائیں گے قرآن سے اور علم دین سے. اس کی اجازت مل گئی. لیکن اب جیسے نعت شریف پڑھنا اور اس کی اجرت لینا، یہ بدستور حرام ہے کہ یہ ریا ہے. پیسوں کے لیے نعت پڑھے کوئی کہ میں اتنی اجرت لوں گا، یا نہیں بھی طے کی لیکن انڈر اسٹوڈ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کو دینا ہوگا، یہ سمجھتا ہے مجھ کو لینا ہے، تو یہ انڈر اسٹوڈ کہلاتا ہے، جس کو یہ اپنے فقی الفاظ میں وہ دلالتاً کہتے ہیں. ایک تو صراحتاً یعنی طے کر لینا، دوسرا دلالتاً یعنی انڈر اسٹوڈ. تو دونوں صورتوں میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے نعت شریف کی اجرت. کہ اگر نعت پڑھنے، اب اول تو بغیر پیسوں کے نعت پڑھنے والوں کی اتنی تعداد ہے کہ وہ کہ بیچارے پورے نہیں پڑھتے، ان کو وقت ہی نہیں ملتا. اتنے ہیں ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ڈھیر سارے ہیں، اور ایک ٹکا بھی نہیں دیتے ہم ان کو، پیٹرول بھی نہیں ڈلوا دیتے اسکوٹر میں، ان کو کرائے بھی نہیں دیتے، اپنے پیسوں سے آتے ہیں اور الحمدللہ پڑھتے ہیں، ناتے ہیں. اور ہر جگہ بغیر پیسوں کے پڑھنے والوں کی ماشاءاللہ بھاری تعداد ہے.
تو ایک تو یہ کہ ان کی تعداد مفت والی موجود ہے، اس لیے بھی پیسوں کی حاجت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ پیسے دینے کی ویسے بھی حاجت نہیں ہے کہ بالفرض اگر سارے نعت خوان نعتیں پڑھنا چھوڑ دیتے بالفرض محال، تب بھی اسلام کا نقشہ نہیں بگڑے گا، اسلام قائم رہے گا، مگر مصلے خالی ہو جائیں گے، مسند واعظ و ارشاد خالی ہو جائے گا، کوئی واعظ نہیں کہے گا، مدرسے خالی ہو جائیں، کوئی پڑھانے والا نہیں ملے گا، مفت میں کون پڑھائے گا؟ تو پھر یہ کہ اسلام کا نقشہ بگڑے گا اور جاہلوں کے ہاتھ میں راج آ جائے گا، اور جاہل لوگ کھڑے ہو جائیں گے مسلوں پر اور وہ جو کریں گے آپ سمجھدار ہیں۔ تو اس لیے وہ ضرورت ابھی نعت خوان کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے کہ اس کو اجرت پر پڑھانے کی علماء اجازت دیں، اور اجازت دیں گے تو علماء دیں گے اٹکل سے۔ اگر کوئی نعت خوان اپنے لیے جائز کر دے کہ بھئی واعظ کی بھی تو اجرت دیتے ہیں، واعظ کی اجرت بھائی جائز ہے، علماء نے اجازت دی ہے کہ وہ واعظ ضروری ہے کہ وہ اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، واعظ و نصیحت اور علوم دینیہ بیان کرنا۔ ہاں قاری صاحب جو وہ لہجے کے ساتھ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان کی اجرت کی اجازت نہیں ملے گی کہ اس کے بغیر وہ اسلام کا نقشہ نہیں بگڑے گا۔ لیکن یہی قاری صاحب جب سکھاتے ہیں تو اب اجرت جائز ہے، کہ سکھائیں گے نہیں تو نقشہ بگڑے گا کہ لوگ قرآن سے جاہل ہو جائیں گے، اور قرآن سکھانا ضروری ہے۔ اس کی اہمیت سب سمجھتے ہیں کہ بقدر ضرورت نماز میں جتنا قرآن پڑھنا فرض ہے، اتنا حفظ ہونا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور جتنا پڑھنا سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی صورت، سب سے چھوٹی صورت یا وہ 3 آیتوں کی مقدار، حضرت علامہ شامی قدس سرہ السامی کے حساب سے 30 حروف، جس کے ہوں کم از کم 30 حروف، تو اتنا قرآن یاد کرنا یہ واجب سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ تو اب یہ اگر قاری صاحبان قرآن نہیں پڑھائیں گے تو کیسے یاد ہوگا؟ یاد تو کر لیں گے یہ، لیکن پھر جو کریں گے وہ آپ کو پتہ ہے معنی فاسد ہو جائیں گے۔ اگر یہ سیکھیں گے نہیں باقاعدہ، کسی بھی ترکیب سے وہ درست نہیں سیکھیں گے، تو منزل من اللہ پڑھنا وہ نہیں سیکھیں گے تو وہ مارے جائیں گے، ان کی نمازیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اب یہ کہ تنخواہ تو ان کی جائز ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا، اب ثواب بھی چاہیے جی وفا، یہ اس تنخواہ بات بھی چاہیے۔ کافی دیر سے آپ نے اس سے پہلے بھی یہ مسئلہ بیان فرمایا تھا، اسی پر یہ اس وقت بھی سوال ذہن میں اٹھا تھا، لیکن چونکہ بات آگے چلی گئی کہ اب آپ نے کہا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں کہ یہ امامت بیچ چکے نا، تو اب ثواب اگر کوئی کمانا چاہے تو اس کے لیے کیا ایسی صورت ہو کہ اس کو امامت کا ثواب بھی ملے، یا مؤذن ہے یا مدرس ہے جن کے متعلق آپ فرما رہے ہیں؟ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ جیسے کہ وہ قرآن اجرت پر پڑھنا یہ حرام ہے۔ آج کل وہ عام طور پر تیجوں پر جو پڑھتے ہیں قرآن کریم اجرت پر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسے ملیں گے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دینے ہی دینے، ایک عرف ہو گیا اس پر لین دین کا، ہر ایک کو نہیں دیتے، اپنے عزیزوں کو نہیں دیتے، لیکن جب یہ بولتے ہیں نا، جیسے کہ کسی مسجد کے مؤذن خادم کو بول دیا بھئی اتنے آدمی چاہیے تو وہ آ جاتے ہیں، یا اس کیٹیگری کے لوگ پہچانے جاتے ہیں جو پیسوں سے پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں یہ رواج ہے، تو یہ لین دین حرام ہے۔ اچھا، تو اس طرح وہ کسی قبر پر حافظ بٹھانے کے تعلق سے مسئلہ بارگاہ اعلیٰ حضرت میں پیش ہوا، اجرت پر قرآن پڑھے وہ، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس طرح تو پڑھانا حرام ہے اور ثواب ملے گا نہیں، جب ملے گا نہیں تو ایصال کرے گا کیا، میت کو پہنچے گا بھی نہیں کچھ۔ تو اس کی صورت اعلیٰ حضرت نے یہ بتائی کہ اس کو قرآن پڑھنے کے لیے اجرت پر نہ رکھے، بلکہ اس کو وقت کی اجرت طے کر لے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے 2 گھنٹے کی، بھئی آپ جمعہ کو 2 بجے سے 4 بجے تک ہمیں وقت دے دیں، ہم آپ کو اتنی رقم پیش کر دیں گے، مثلا 100 روپے آپ کو پیش کریں گے 2 گھنٹے کے۔ اس نے ہاں بول دیا، اب یہ اجارہ جو تھا یہ باہمی رضامندی سے طے ہو گیا۔
اب آپ ان کو 2 گھنٹے اب آپ کا وقت ہے، آپ ان سے کام لیں، تو اب ان سے آپ کہہ دیں کہ بھئی میرے مرحوم والد صاحب کی قبر پر آپ 2 گھنٹے تک تلاوت کیجئے. تو اب جو تلاوت کریں گے نا، اس کا ثواب بھی ملے گا، ایصال ثواب بھی ہو جائے گا، گناہ بھی نہیں ہوگا، اور یہ جائز ہو جائے گا. تو تھوڑی سی ترکیب بنانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ امام صاحبان جو ہیں یہ ترکیب بنا سکتے ہیں، تراویح والے بھی ترکیب بنا سکتے ہیں. تراویح بھی اجرت پر آج کل تو عام، اس پر تو عرف تام ہے، لیکن ہر عرف جائز نہیں ہوتا نا. تو یہ کہ وہ تراویح پہ وہ اجرت دی جاتی ہے ہمارے ہاں اور لی جاتی ہے، یہ بھی حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اب وہ آج کل تو اس کو بالکل پروفیشن بنا لیا ہے، وہ باقاعدہ منڈیاں لگتی ہیں حافظوں کی بعض جگہ پر. اور یہ ہمارے سارے ائمہ کرام جو آئے ہیں وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ان باتوں کو. اگر یہ خود بھی لیتے ہیں تو ان کو بھی توبہ کرنی ہوگی، اگر کوئی لیتا ہے تو اس طرح. تو یہ تراویح کے لیے بھی یہی اعلیٰ حضرت نے مشورہ دیا ہے، حرام تو لکھا ہے اس کو کہ اجرت تراویح کی نہیں لے سکتا. اب اس کی بھی صورت یہی ہے کہ جیسے کہ 1 مہینے کے لیے رمضان مبارک کے وہ روزانہ کچھ چند گھنٹوں کا حسب ضرورت وہ دیکھ لے کتنے گھنٹے میں تراویح ہوتی ہے. کہ مثال کے طور پر عشاء کی نماز 8 بجے جماعت ہے، تو وہ 8 سے 10 کا اس سے 11 کر لے، آدھا گھنٹے کا زیادہ کر لے، 11 کا 11 کر لے، جتنا کر لے. اور اس دوران پھر 11 وقت کا کر لے کہ بھئی روزانہ آپ کو پورا مہینہ یا 27 رات تک آپ 3 گھنٹے کے لیے ہمارے پاس اجارہ کر لیں، ہم آپ کو اتنے 1000 روپے یا دیں گے. اتنی رقم بھی طے کرنا ضروری ہے. مجہول جائز نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر دیں گے، نہیں، یہ پھر ناجائز ہو جائے گا. تو اس کو یہ طے کر لیں کہ ہم آپ کو 12000 مثلا پیش کریں گے، تو وہ ہاں بول دے. اب یہ ہو گئی ترکیب. اب ان 3 گھنٹوں کے لیے آپ یہ ان سے عرض کر دیں کہ مولانا آپ اب تو پہلے سے دیکھیں گے آپ کے حافظ ہے، بے شک آپ ٹرائی بھی لے چکے ہوں، تو اب اس کو آپ یہ تراویح میں قرآن ہمیں سنا دیا کرو. اب یہ سنائے گا تو اس پر آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا، گناہ سے بھی جان چھوٹ گئی، اور نمازیوں کے لیے بھی کوئی کراہیت باقی نہیں رہے گی. تو یہ اگر تھوڑی سی ترکیب ہماری کمیٹی والے بنا لیا کریں اور ائمہ کرام علماء کرام اگر یہ سب رہنمائی کرتے رہے نا اس طرح، تو بہت ہی تھوڑی سی ترکیب سے یہ امت گناہوں سے بچ سکتی ہے. آپ ان پر رحم کریں، ان کی خیرخواہی کریں. اب میں اکیلا تو بولتا رہتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ آج میرے ہاتھ میں آپ آ گئے ہیں تو میں آپ کے ذریعے بولوں نا، تو آپ میرے دست و بازو بنے، یا مجھے اپنا خادم تصور کرتے ہوئے میری درخواست کو قبول کر کے اگر ایسا آپ نہیں بیان کرتے تو یہ کمیٹیوں کو سمجھائیں کہ تھوڑی سی زحمت کرے. کمیٹی حافظ صاحب کو لاتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ترکیب کر لے. بے شک آپ اگر پچھلے سال 12000 دیے تھے تو اس بار 25000 دیں، لیکن اس جائز طریقے پر دیں تاکہ آپ بھی گناہ سے بچیں اور یہ حافظ صاحب بھی گناہ سے بچیں. تو انشاءاللہ عز و جل سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ میرے ائمہ کرام میرا تعاون کریں گے. تو یہ تو ہوا تراویح کا. اب امامت کے لیے بھی یہ ترکیب ممکن ہے کہ امام کو امام مت پر نہ رکھا جائے. امام سے بھی یہی ترکیب کی جائے کہ آپ کو ہم جیسے کہ آپ یوں کر لیں کہ فجر کی جماعت جلدی سے جلدی کتنے بجے ہوتی ہے صاحب؟ وہ جب سخت گرمیاں آ جاتی ہیں تو وہ فجر کی جماعت بھائی 4:30 بجے ہوتی ہے. تو آپ امام سے رات کے 4 بجے سے لے کر اور بھائی عشاء کتنے بجے ہوتی ہے؟ تو بھائی وہ حد میں حد وہ 9:30 بجے ہوتی ہے. تو آپ 10 بجے، تو آپ مہینے بھر کا یا سال بھر کا یا جو بھی آپ چاہیں، مہینے کا اجارہ کرتے رہیں، سال بھر کا 6 مہینے کا جو چاہیں اجارہ کریں کہ روزانہ رات کے 4 بجے سے آپ رات کے 10 بجے تک ہمارے پاس آپ ملازم ہو جائیں، یا اس سے کم کر لیں، کچھ کم کر لیں. نمازوں کے تعلق سے ہر مہینے جب کریں گے نیا اجارہ تو ان دنوں کی وہ ٹائم ٹیبل اپنے پاس نمازوں کے ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے بھائی اتنے بجے سے اتنے بجے تک جو 5 نمازیں آ جائیں آپ وقت کا اجارہ کر لیں. اب آپ امام صاحب کو جب طے ہو جائے دونوں طرف پتہ ہو کہ یہ ہیلا ہو رہا ہے، بے شک پتہ ہو دونوں کو، تو اب یہ کہ یہ ہو گئی ترکیب اجارے کی. اب اس کو آپ امام صاحب کو بول دیں کہ آپ نے 5 نمازیں بھی پڑھانی ہے، جمعہ بھی پڑھا دیا کریں، بیان بھی اس میں فرمائیں، بڑی راتوں کو بھی بیان کرنا ہے اپنے،
یا روزانہ درس حدیث یا درس قرآن بھی آپ نے کرنا ہے. روزانہ عشاء کے بعد بھائی ایک مسئلہ بھی ہمیں آپ بتا دیا کریں. جمعے کے بیان میں بھی وضو کا غسل کا طریقہ ہمیں سکھایا کریں. یہ ساری آپ اس کو ڈیوٹیاں لکھ کر دے دیں, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور امام کا امام اور نماز کی نماز, ثواب کا ثواب, تنخواہ کی تنخواہ, سب ہو جائے گا. آپ کا یہ مطلب یہ کہ یہ یہاں اپنا وقت بیچے, نہ کہ وہ کام بیچے جس کو اس نے کرنا ہے. اس کو یوں کہا امامت کی جائے اجرت جائز ہے. میں نے اجرت امامت کی جائز ہے, وہ اجرت کو تو پہلے ناجائز نہیں فرما کہا. چکے. اگر ثواب کے طلبگار ہیں, اسی طرح مؤذن صاحب بھی کر سکتے ہیں کہ وقت کی اجرت طے کر لیں تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا. مدرس بھی کر سکتے ہیں. ہمارے ترکیب ہے, دعوت اسلامی میں یہ ترکیبیں ہیں کہ ہمارے یہاں یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وقت کی اجرت طے کرتے ہیں, پھر اس کو تدریس وغیرہ کام سونپتے ہیں. پھر بھلے مسجد میں ہی بیٹھ کر تدریس کام اس کو سونپ دیں, مسجد میں پڑھاؤ, ورنہ مسجد میں پڑھانے کے پھر الگ مسائل ہیں. تو پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ اگر کمیٹی سے کوئی وقت کا اجارہ کرتے ہیں تو وہ پھر تو مرضی ہے, وہ جو بولے گا کام کرنا پڑے گا. بس کرے. اب جیسے ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں امام صاحب ہیں, مدنی ہے, درس نظامی کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ان کا ہم نے اسی طرح اجارہ کیا ہے کہ مدنی تربیت گاہ پہ بھی بیٹھے رہتے ہیں اور نماز کے بعد نماز آگے پڑھا دیتے ہیں. اچھا, جو ان کو مدنی کام کرنے ہوتے ہیں وہ بیچارے کرتے رہتے ہیں. مدنی ماحول کے, مدنی حلیہ والے ہیں, تو ہم نے ایسا امام رکھا ہوا ہے سوچ سمجھ کے کہ وہ سب کرتا ہے کام. تو وقت کی اجرت اس کی طے, تو اس کا شوق بھی ہے, وہ جذبہ ہے, اس کا کام کر رہا ہے. مدینہ مدینہ ہے, ثواب کا ثواب ہے. تو یہ اب یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے. ایک بار میں نے بول دیا, اب یہ سب کو یاد بھی رہ جانا ضروری نہیں ہے. اچھا, سب اس پر عمل کریں, اتنا جذبہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا, اب امام صاحب آئے اور انتظامیہ نہیں آئی تو مسئلہ, انتظامیہ آئی, امام صاحب کو سمجھانا مسئلہ, یہ تو مسائل ہوں گے. لیکن یہی باتیں اگر آپ جاننا چاہیں نا, کہ یہ تراویح کی اجرت کے تعلق سے فیضان سنت جلد اول میں فیضان رمضان ایک باب ہے, اس میں تراویح کا باب ہے, فیضان تراویح. اس میں یہ تراویح کے ہیلے کا مفصل طریقہ لکھا ہوا ہے سب, یہ اس میں مل جائے گا. تو وہ تراویح کے مسئلے پر انشاءاللہ جو ہے یہ امید ہے کہ دیگر مسائل میں بھی آپ کو وہ مدد مل جائے گی. جو اہل علم ہوتے ہیں نا, ان کے لیے سمجھنا دشوار ہوگا بھی نہیں, اور میں نے جو بتایا تو ان کو پہلے سے پتہ بھی ہوگا. اسی طرح اگر یہ کہ کوئی امام اگر تنخواہ کو اپنی مجبوری سمجھے تاکہ اپنے آپ کو سوال سے بچائے, کہ ہاتھ پھیلانا نہ پڑے, بال بچوں کی خدمت کر سکے, وہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے وہ تنخواہ لیتا ہے امام, یہ ہیلا نہیں کرتا, مگر ان نیتوں کے ساتھ وہ تنخواہ لیتا ہے امام یا مدرس یا مؤذن. اور واقعی وہ یہ اس کے دل میں یہ ہے کہ اگر میرے کو یہ ضرورتیں نہ ہوتی ماں باپ اور میرے اپنے مسائل اخراجات کے, تو میں وہ تنخواہ نہ لیتا, مگر میری مجبوری ہے کہ میرے کو ماں باپ کو پیش کرنا ہے, بال بچوں کے لیے بھی ضروری ہے, اور محتاجی سے بچنا ہے کہ سوال نہیں تو کرنا پڑے گا, ہاتھ پھیلانا پڑے گا. یقیناً اس میں ذلت تو ہے نا اس میں, تو اس لیے میں تنخواہ لیتا ہوں. اور اب باقدر ضرورت, حریص بن کر نہیں, باقدر ضرورت اگر لیتا ہے تب بھی امید ثواب ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں کافی لکھا ہے, اور یہ ریاکاری نامی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی. اس کے صفحہ نمبر 50 سے لے کر 54 آپ لکھ لیں, اس میں اس مسئلے کی تفصیل ہے. صفحہ نمبر 50 تا 54, 50 to 54 پیج نمبر. تو آپ اخلاص کے ساتھ کوشش کریں گے, آپ کا کام پہلے سے بہتر ہو جائے گا. امامت آپ کی کہیں نہیں جاتی, مصلی آپ کا کہیں نہیں جاتا, تراویح آپ کی کہیں نہیں جاتی, قرآن خوانی میں شرکت آپ کی کہیں نہیں جاتی, تدریس آپ کی کہیں نہیں جاتی. تھوڑی سی ترکیب بنانے سے وہ سب یعنی کہ احسن طریقے پر آپ انجام دے سکیں گے, اور جو رقم ملے گی وہ بھی صاف ستھری, اور سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا. ہمارے یہاں فیضان مدینہ میں یہی ترکیب ہے کہ سب جگہ اجارہ وقت کا ہوتا ہے.
इमामत भी वो करते हैं, और जहाँ जहाँ मदनी तरबियत गाहें आमतौर पर फैज़ान मदीना में होती हैं तो वहाँ भी वो खिदमत करते हैं। तो आपका इमाम मदरसा भी पढ़ाएगा। फिर आप तनख्वाह में ऐसी गुंजाइश रखें कि अगर इसको इमामत मिसाल के तौर पर आप 10,000 देते थे और उसको बच्चे पढ़ाने के 2,000 मिल जाते थे, तो आप 12,000 में वो हिला कर लें ताकि उसको सदमा भी ना हो, और आप ये फी सबीलिल्लाह पढ़ाए बच्चों को और सवाब मिलेगा उसको, आपको भी सवाब मिलेगा। इस तरह हिले करेंगे तो मदीना मदीना हो जाएगा, सब मक्का मदीना हो जाएगा, बकी बकी हो जाएगा इंशाअल्लाह, जन्नत जन्नत हो जाएगा। जन्नत पे तो जाना है इंशाअल्लाह आका के सदक़े में, मगर बरास्ता मदीना। बाग़े जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे इंशाअल्लाह। बापा ये वक्त का जो इजारा करेंगे तो उसमें जाहिर है कि फिर जब वो कमेटी के जो ज़िम्मेदार होते हैं, फिर ये इमाम साहब से जो वक्त का इजारा करेंगे तो फिर उनका जो काम होगा वो भी तो मतलब मनसब के मुताबिक ही लेंगे ना, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी देखा जाता है कि इस तरह के मामलात में फिर हर किसी के मैं नहीं अर्ज़ करूँगा, फिर थोड़े कमेटी का अंदाज़ भी इमाम साहब के साथ थोड़ा सा वो इतना ज़्यादा पसंदीदा नहीं हुआ करता। तो अब जब इस तरह ये वक्त का इजारा हो जाएगा तो बोलेंगे ठीक है तुमने तो इजारा इसी काम का किया था कि अब तुम ये काम करो, तो वो काम जो इसके मनसब के मुताबिक होगा वो देना चाहिए। फिर बाबा काम देने के हवाले से आपने माशाअल्लाह इस वक्त इमाम इस्लामी भाइयों के लिए मदनी फूल अता फरमाए कि इमाम को यूँ करना चाहिए, इमाम को यूँ करना चाहिए। इसमें एहतियातें भी आपने इरशाद फरमाई इनकी खुसूसियात के हवाले से कि इमाम में ये खुसूसियात होनी चाहिए, इमाम कैसा होना चाहिए, गोया कि यूँ कहे कि आपने माशाअल्लाह एक इस तरह के मदनी फूल अता फरमाए। तो ज़ाहिर है कि अब वो इमाम से इजारा कमेटी करती है, और अब आपने ये वक्त के इजारे के बारे भी इरशाद फरमाया, मुमकिन है कि ये इस पर गौर भी करें और वक्त पर इजारे की तरफ ये आए भी। तो कमेटी को इस तरह इमाम हजरात के साथ वक्त का इजारा करके कैसा अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए? वो तो वक्त दे चुका, तो पूरे के पूरा इसके वक्त घंटे आ गए और आप ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, हम आपको तनख्वाह देते हैं। तो कुछ कमेटी के हवाले से मदनी फूल अगर आपके जहन में हैं कि उनके मनसब के मुताबिक ज़िम्मेदारी दी जाए और काम दिया जाए, फिर काम देने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, वे ऑफ टॉकिंग जिसको हम कहते हैं वो क्या होनी चाहिए, अगर इस मुतालिक भी कुछ आपकी बारगाह से मदनी फूल मिलें। इसमें ऐसा है कि अंज़िरुन्नासा मनाज़िलहुम, लोगों से उनकी मंजिलों के मुताबिक, उनके मनसबों के मुताबिक, उनकी हैसियतों के मुताबिक सुलूक करो। तो जैसे कि अब सैयद है, सैयद का अपना मनसब है, और सैयद से खिदमतगारी का काम लेना जायज़ ही नहीं है, नाजायज़ है। खिदमतगारी मसलन ये कि अपने पैर दबवाना या वो घर में झाड़ू पोछे लगवाना, तो नालियाँ साफ़ करवाना, इस तरह के जो ज़िल्लत के काम है वो सैयद से लेने की आला हज़रत ने मुमानअत फरमाई है। फ़तवा रज़विया में को नाजायज़ लिखा है। तो अभी इमाम तो अपनी जगह पर उसका मनसब है, तो इमाम से भी उसकी सिर्फ शान के मुताबिक काम लिया जाएगा। इमाम की शान ये नहीं कि वो झाड़ू लगाए, ठीक है, अगर अपने शौक़ से वो लगाता है मस्जिद में झाड़ू तो मैं समझता हूँ कि सादत की बात है, लेकिन इसको कमेटी इसका मुकल्लफ ना करे कि झाड़ू लगाना फ़ी नफ्से ही ये मायूब सा काम है। इमाम से वो अंदर छुटे कि हीला है, हीला हीला होता है कि वो काम उससे इमामत का ही लेना है या उसके मनसब के मुताबिक वाज़ो नसीहत मसाइल बयान करना, जबकि उसका अहल हो वो। तो कुरान की तालीम, बच्चों बड़ों को तालीम दे, बालिगान का मदरसा चलाए इशा के बाद, ये भी मदीना मदीना अगर है तो ये सब जो काम दे ना इंतज़ामिया, तो ये लहजा जो है वो तहकुमाना ना हो बल्कि मुल्तजिया ना हो। इमाम साहब को हुक्म ना दे, इमाम साहब की खिदमत में अर्ज़ करे। जब कमेटी अर्ज़ करना सीख जाएगी ना तो इमाम साहब की तबीयत पर जो काम गिरा गुजरता होगा ना वो भी कर गुजरेंगे, क्योंकि है फलाह हो कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी।
डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वअलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह दावत इस्लामी दिन ब दिन उरूज पर है। अल्लाह तबारक व तआला इसको मज़ीद उरूज अता फ़रमाए। और हमारी ये दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। मेरी ये अर्ज़ थी आपकी बारगाह में कि मुबल्लिगीन हज़रात दर्स भी देते हैं, मदरसा बालिगान भी देते हैं, लेकिन इनका रवैया कुछ इमाम के साथ और कमेटी वालों के साथ दुरुस्त नहीं होता। तो बराए करम इसके बारे में वजाहत अता फ़रमा दें। हम मुबल्लिगीन का तो दुरुस्त नहीं होता, और फिर भी दावत इस्लामी ने तरक्की कर गई, और इतनी मस्जिदों में दर्स हो रहा है, इतनी मस्जिदों में सैकड़ों हज़ारों जगह पर दर्स हो रहे हैं, बालिगान के मदरसे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने देखो जज़्म किया कि मुबल्लिगीन का रवैया इमाम के साथ नहीं होता। अब ये कि मैं ये कहूँगा होश में जो ना हो वो क्या ना करे। तो अगर सवाल में यूँ होता ना कि बाज़ मुबल्लिगीन का रवैया सही नहीं होता तो सवाल दुरुस्त होता। तो चलिए बाज़ मुबल्लिगीन पर अपने आ जाते, डन करते हैं कि सब मुबल्लिगीन ऐसे नहीं होते। हमने तो मतलब अपने मदनी इनाम में, अगर आपको यकीन ना है तो मदनी इनाम का रिसाला पढ़ें, इसमें जेबी साइज़ का है, मदनी इनामात पढ़ें भी, ये आपको बहुत इंशाअल्लाह आपके लिए मालूमात के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और अमल करने के लिए बहुत। देखिए ये 72 मदनी इनाम, इसमें एक मदनी इनाम नंबर 62, इसमें एक लिखा हुआ है हर महीने अपनी मस्जिद के इमाम को 112 रुपये या कम अज कम 12 रुपये नजराना पेश करें। अपनी बिरादरी की हमदर्दी तो आप देख रहे हैं ना, मैं करता चला जा रहा हूँ। इनको जो मदनी फूल दे रहा हूँ हमदर्दियाँ ही है। किसी को गुस्सा भी आ रहा है, हमको सिखाने बैठ गया, यहाँ कहाँ आकर फंस गए, ये भी मालूम था, मसला वो भी मालूम था। तो फिर भी माफ़ी चाहता हूँ कि वो मेरे को बोलने दे, अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे सुन लिया करें। अगर कोई बात बारे खातिर हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेता हूँ, मैं माफ़ फरमा दें। तो खैर 112, और जिससे ना बन पड़े वो कम से कम 12 रुपये ही दे दे। फिर साथ में यूँ भी मैंने रास्ता निकाला है, किसी आलिम को दे, या अपने मस्जिद के इमाम व ख़तीब या इमाम मुअज्जिन खादिम इनमें तकसीम कर दें, हर महीने ये तरकीब करें। इस तरह का ये मदनी इनाम हमने लिखा हुआ है। तो ये इससे भी इस तरह देने से, खिदमत करने से, आप बताइए कि इसको बदसलूकी कहेंगे या उसने सलूक कहेंगे, ये आप खुद फरमाएं। अब इसमें कोई शक नहीं कि बाज़ मुबल्लिगीन हमारे ऐसे खर दिमाग होते होंगे कि जो इमाम से और इंतज़ामिया से भिड़ जाते होंगे और माहौल ख़राब कर देते होंगे। ऐसों से मैं सख्त बेजार हूँ, इनकी बारहा सरजनिश करता हूँ, और अगर कोई ऐसा है कहीं करता है तो साइल मोहतरम की खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा कि मेहरबानी करके ऐसों के नाम की लिस्ट बनाएं, या कोई आपकी मस्जिद में ऐसा आपको तंग करता है, आप इसका नाम हम तक पहुँचा दें। कैसे पहुँचाएंगे इसका तरीका भी बता देता हूँ। आप फैज़ान मदीना में इसका नाम लिखकर अपने किसी भी रुकने शुरा की मालूमात कर लें, या चंद अराकीन शुरा होते हैं, ये मदनी तरबियत गाह पे मालूम कर लेंगे ना, तो वो आपको किसी भी रुकने शुरा का पता दे देंगे कि भाई इनसे मिल लो। आप उनको ये लिफाफा दे दीजिए अपना कि इमामत के ताल्लुक़ से, तो इंशाअल्लाह इमामों की जो मुताल्लिका मजलिस जो है वो आपका मसला हल करने की कोशिश करेगी। आपके इलाकाई ज़िम्मेदारान इस मसले को हल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अगर इनको ज़रूरत लगेगी तो ये निगरान शूरा को पेश कर देंगे, या निगरान शूरा को ज़रूरत होगी वो मुझसे मशवरा कर लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि मिलजुल कर उस इस्लामी भाई को आपके कदमों में डालें कि तुम है मस्जिद के इमाम से बिगाड़ के बैठे हो,
آپ ہمیں بولو تو صحیح یار، ہم تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ایسے ہی کہ بعض یوں کرتے ہیں تو کرتے ہوں گے، اس کا انکار نہیں ہے. دیکھیں یہ عوامی تحریک ہے، ہر طرح کا اس میں یہ مدرسوں کے پڑھے ہوئے نہیں ہوتے. یہ ظاہر ہے کہ یہ مطلب عوام ہے. یہ تو یہ آتے ہیں امام باندھتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، پھر اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ درس دیتے ہیں، مدرسہ خود سیکھتے ہیں، پھر پڑھاتے ہیں. تو یہ اس طرح دعوت اسلامی چل رہی ہے. یہ عوامی تحریک ہے، ہر طرح کا آدمی اس میں ہے. اگر آپ ان کو ڈائریکٹ مائک کے ذریعے سمجھاؤ گے نا کہ دعوت اسلامی کے مبلغین یوں کرتے ہیں تو یہ پھر ظاہر ہے کہ آپ کے قابو میں نہیں آئیں گے. ایک جگہ یہ چٹکلا ہوا تھا، میں کسی شہر میں کہیں حاضر ہوا، کوئی بڑا سا مدرسہ تھا اپنا سنیوں کا، وہاں حاضر ہوا تو کافی لوگ جمع ہو گئے، بہت سارے دعوت اسلامی جمع ہو گئے. بھائی فلاں جگہ الیاس جانے والا ہے. تو میں ان دنوں میں دورے وغیرہ کرتا تھا، اب تو وہ کہیں جا نہیں پاتا کسی شہر میں حفاظتی امور کی وجہ سے. تو وہاں مائک وغیرہ لگایا گیا. کوئی یہ ترکیب نہیں تھی کہ میں نے بیان کرنا ہے، بس وہ مدرسوں کا ایک وہ طریقہ کار ہے کہ وہ جب کوئی مہمان آتا ہے اس طرح کا تو وہ مائک لگاتے ہوں گے. تو وہ مائک لگایا، پھر وہ جو وہاں کے بڑے جو عالم صاحب تھے وہ میرا تعارف کرانے کے لیے مائک پر کھڑے ہوئے. اگرچہ میرا وہ خوش فہمی ہے کہ مجھے مطلب کوئی ایسا نہیں تھا جو مجھے جانتا نہ ہو وہاں جو جمع ہوئے تھے، لیکن تعارف کرواتے کرواتے اپنے ٹریک سے وہ ہٹے، ٹریک سے تھوڑا ہٹے، اور وہی جو ابھی سوال میں کہا گیا نا کہ مبلغین وہ ائمہ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی وہ کچھ گل افشانی شروع کی. اب یہ میرا تعارف اور میری کھچائی سمجھے، یہ دونوں کر کے یہ تشریف فرما ہوئے. اب مجھے حکم دیا، میں اب مائک پر حاضر ہوا اور اپنی کھچائی سن کر یہ میری ایک عجیب نیچر ہے کہ مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، بہت کم. میں بڑی بڑی کھچائیوں سے گزرا ہوں الحمدللہ. میں کوشش کرتا ہوں، میں سنبھال لیتا ہوں معاملات کو موقع کی نزاکت کے حساب سے. یہ قدرتی اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے. کبھی کبھی آدمی غصہ آ بھی جاتا ہے، کیس خراب بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ کہ میں مائک پر آیا، میں نے علماء کے فضائل وغیرہ بیان کیے، ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا. جیسے ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے دین کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے کہ ایک آیا اس مولانا کو ہے اپنا ہم مسلک ہے، لیکن وہ بولا اس مسجد کو، بولا اس امام کو، اس نے اس کی تجہیل کی، اس کی تغلیظ کی، اس کے بارے میں کچھ گل افشانی کی. یہ کہیں کہیں ایسے مناظر ہیں ہمارے ہاں جس کی وجہ سے پھر وہ اتنے کے اتنے رہتے ہیں اور گروپوں میں ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہ بیچارے مطلب ترقی نہیں کر پاتے اور غیبتوں، تہمتوں، بدگمانیوں کا وہ گناہوں کا سلسلہ ان لوگوں کے یہاں رہتا ہے. ایسے ہیں بعض ہوتے ہیں جو میں کہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں، جو کہ سخت معیوب، سخت مضر مسلک اور اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے کے مترادف ہے. سب اماموں کو تو ایک ہونا چاہیے، سنیوں کو سب کو ایک اور نیک ہو جائیں. سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح باطل کے آگے سفار آ رہے ہیں، باطل ٹکرائے آپ سے تو پاش پاش ہو جائے. لیکن بعض ایسا بیچارے نہیں کر پاتے. خیر میں نے تو کوئی ان پر کرٹیسائز نہیں کیا، کوئی تنقید نہیں کی. میں نے جو علماء کی فضیلت وغیرہ احترام اور جو مجھے بولنا تھا چند منٹ بول کر میں آ گیا. اب مجھے وہ میں تو مہمان تھا تو مجھے وہ لے جایا گیا، دیگر مدرسین اور سب جمع ہوئے اور میں ان کے درمیان. پھر کھڑکیاں کھلی تھی وہ کمرے کی جس میں مکتب میں جس میں میں بیٹھا تھا، اتفاق سے کھڑکیوں پر جام ہو گئی پبلک. امام ہر طرف تھے، کچھ اندر بھی گھس گئے تھے.
تو پھر میں نے وہ نجی طور پر اس طرح بیٹھ کر، جو دوسرے بھی حضرات تھے جو وہ بھی قابل احترام تھے، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ جو فرما گئے تھے نا مائک پر، تو میں نے ان سے یہ عرض کیا، میں نے کہا دیکھیے یہ جو دیکھ رہے ہیں نا اس وقت مجھے، سب بھیڑ کر دی ان لوگوں نے، ان میں کوئی بدماش ہوگا علاقے کا، کوئی ڈاکو ہوگا، کوئی پولیس والا ہوگا، کوئی فوجی، کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا کالج کا، کوئی نوکر ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، ان میں ایک بھی آپ کو درس نظامی سے مشرف نہیں ملے گا، ان میں ایک بھی عالم دین اور مفتی اسلام نہیں ملے گا، یہ سب عوام ہیں، اور یہ عوام اس کے ہیں جو ان پر ہاتھ رکھ دے، ان کو آپ شفقت سے ہاتھ پھرائیں گے، یہ آپ کے قدموں میں لوٹیں گے، جیسے بلی کو آپ کریں گے نا تو بلی وہ کمان کی طرح ٹیڑھی ہو جائے گی اور آپ کے پاؤں یا آپ کی ران یا آپ کے گھٹنے کے ساتھ رگڑ کھانی شروع کر دے گی۔ اگر کبھی تجربہ نہیں کیا نا تو آپ تجربہ کر لیجئے گا کہ الیاس یہ کیا بول رہا تھا، کہ ایک بے زبان حیوان بھی پیار کی بولی سمجھتا ہے، تو وہ بھاگ جائے گی، اب یوں کریں گے تو بھاگی جائے گی نا وہ، تو میں نے کہا آپ اس کو ہڑ 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 شش کریں گے نا تو یہ سب بھاگ جائیں گے، آپ کے خلاف ہو جائیں گے، تو آپ مائک پر ان کو سمجھائیں گے نا تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسی باتیں انفرادی کوشش کی جاتی ہے، محبت سے اکیلے میں سمجھائی جاتی ہے۔ اگر میں بھی اس طرح کرنا شروع کر دوں گا نا، ان کو مائک پر ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دوں گا تو یہ سارے بھاگ جائیں گے۔ میں نے کون سا ان کو تنخواہ دیتا ہوں میں کہ جو انہوں نے امام میں باندھ لیے۔ تو دیگر جو تھے نا وہاں، ان کی بھی سمجھ میں آیا، یہ بھی خاموشی سے سنتے رہے، اور یہ آخری عمر تک یا جب تک میری ملاقات رہی، اب تو برسوں سے زیارت نہیں ہوئی مجھے، وہ مجھ سے سیٹ ہی رہے، محبت کرتے رہے، بڑی محبت کرتے رہے، بہت، یعنی کہ میں صحیح عرض کرتا ہوں، بہت محبت کرتے رہے۔ میرا وہ انفرادی طور پر ان کو سمجھانا بہت سمجھ میں آ گیا، میرا حسن ظن ہے کہ اگر میں مائک پر ان کو سمجھاتا نا، ان کی کاٹ کر دیتا، میرا بگاڑتے کیا؟ میرے امامے والے سینکڑوں جمع ہو گئے تھے، ان کے تو اتنے سے تھے، لیکن میرے کو اپنے اتنے ساروں پر ناز نہیں تھا، مجھے ان کے اتنے بھی چاہیے تھے کہ یہ اتنے بھی میرے ہو جائیں، یہ جنہوں نے مائک پر آج میری کاٹ کیا یہ بھی میرا ہو جائے، میرا یہ درد ہے۔ تو الحمدللہ میرے ہو گئے وہ، سمجھے؟ اللہ کی رحمت ہے کہ مجھ سے بہت محبت کے بعد میں اظہار ہوتے رہے۔ اب میں کوئی اشارے دوں گا تو پھر کوئی سمجھ جائے گا، تو میں سمجھانا بھی نہیں چاہتا کہ وہ کون صاحب ہے، اس کی بھی حاجت نہیں ہے سمجھانے کی۔ وہ آم کھاؤ پیڑ گننے سے کیا کام ہے نا؟ آم کھانے سے مطلب ہے نا، پیڑ کیوں گنتا؟ اس لیے آپ بھی اگر کوئی امام صاحب آپ کا رد کرتا نا بیان میں، اپنے خطاب میں، تو آپ مائک سے جواب نہ دیں اس کو۔ میں آپ کو یہ مدنی پھول میرا لکھ لیں، اگر یہ آپ کو کامیاب نہ کر دے تو آپ مائک پر نہ بولیں۔ اگر وہ تنقید کرتا ہے، آپ چھوٹے باپ کے بن کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ ہاں بالکل، بھلے آپ بڑے ان سے، یعنی کہ میں ان کو اپنا کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں، آپ عاجزی کے ساتھ چلے جائیں کہ پتہ چلا تھا کہ آپ نے وہ یوں فرمایا، تو آپ کی غلط فہمی ہے، بات میں نے یوں نہیں اور یوں کی تھی، یوں نہیں، یوں مسئلہ تھا، یا اگر غلطی تھی تو آپ اعتراف کر لیں کہ واقعی میری ذرا بے احتیاطی ہو گئی تھی، آپ کا بہت بہت شکریہ، میں انشاءاللہ آئندہ خیال رکھوں گا، آپ کو جو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ ہاتھ جوڑیں، وہ اگر آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی نہ مانگے تو مجھ سے کہہ لینا۔ اگر آپ نے مائک پر اس کا رد کیا نا کہ اس نے میرے بارے میں یوں کی، میں اس کو جانتا ہوں یہ کیسا ہے، آپ کی ایک پول کھولی، آپ نے اس کے 10 پول کھول کر رکھ دیے، اب دوسرے دن وہ آپ کے 50 پول کھولے گا، پھر ایک دوسرے کے عقیدت مند جمع ہوں گے تو وہ مکہ بازی یا لاٹھی بازی، اب تو فائرنگ ہوتی ہے، یہ ہوگا، اور پولیس فریقین کو بند کرے گی، ان کی موج ہو جائے گی، کیا کریں؟ تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ جذبات میں نہ آیا کریں۔ کوئی آپ کا رد کرے، کوئی مخالفت کرے، میرے خلاف کتنا لکھا گیا
कितने इश्तिहार दीवारों पे लगे। यहाँ तक के एक शहर में मैं गया, बहुत अच्छा शहर है, मैं और पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए मुझे, तो मैं अभी डरता हूँ नाम लेने के लिए। वो शहर इतना मशहूर है, हमारी अकीदतों का मरकज़ है वो शहर। उसके दीवार पर मैंने देखा कि इलियास कादरी जवाब दो। अब मैं मुस्कुराया, इज़हार भी किया, मैंने कहा यार मैं किसको जाके जवाब दूं, मैं इनके शहर में आ ही गया हूँ, मैं इनके शहर में आ पहुँचा हूँ, काश ये अपने घरों से निकल कर मुझे अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ करें तो कर लेते हैं बात, क्या मतलब सूरत है, गलती है तो तस्लीम कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे, गलत फहमी है तो दूर करने की कोशिश करते हैं। खैर, तो एक साहब वो करते थे, बहुत कुछ करते थे बेचारे, मेरे खिलाफ रिसाले लिखते थे। नतीजा ये हुआ कि एक बार ऐसी बात लिखी मेरे बारे में, ऐसी बात लिखी, ऐसा इल्ज़ाम लिखा कि मैंने फिर वो टेलीफोन पर वहाँ के जो बड़े मुफ्ती साहब थे उनसे रब्ता किया और मैंने कहा देखिए आपके शहर में मेरे साथ ये हो रहा है, और मैंने उनके सामने कसम खाई, मैंने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, आप इन साहब को आपके शहर के इनको बुलवाएं, इनकी तफहीम फरमाएं, समझाएं, ऐसा ना करें या सबूत दें। अगर ये इन्होंने जो लिखकर रिसाले में छापा है, अगर ये इसका सबूत दे देंगे ना तो जो हुक्म शरीयत आप बयान फरमाएंगे मैं हाजिर हूँ। और मैं उलमा अहले सुन्नत से इंसाफ के सिवा किसी बात की तवक्को नहीं रखता। इस तरह का मैंने फिर वो फ़ोन पर भी बात की, मकतूब भी मैंने इनको फैक्स किया, उस वक्त फैक्स होता था, ज़्यादातर फैक्स किया, तो उन्होंने उसको बुलवाया। वो बेचारे आए बाएं शाएं, शाएं बाएं आए, और वो गुस्से में आ गए। जो मेरे ऊपर लिखे हुए थे, बाज़ मज़हब के नाम पर या दाढ़ी रखने वालों का भी उसको साथ था, भले वो सुन्नी ही थे लेकिन उसको वो शफ़क़त थी बाज़ों की, क्योंकि मेरे से हर सुन्नी सेट है ये ज़रूर तो नहीं ना, कोई ज़रूर नहीं होती है, मतलब मैं तो, मेरा दरवाज़ा सबके लिए खुला है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिसको मेरे से नाराज़गी है आप कोई राब्ते की मुझसे तरकीब करें, ठीक है, मैं आम लोगों में बैठा नहीं हूँ, मैं मिलने से आपको तरकीब करें, आप मुझ तक पहुँचें, मैं इंशाअल्लाह आपसे तरकीब करूँगा, मैं नुमाइंदे भेजूँगा, अगर मुमकिन हुआ तो हम मिलकर कहीं बैठ जाएंगे और बात करेंगे, ऐसा ना करें। देखो मैं कितनी जिम्मेदारी से मदनी चैनल पर अर्ज़ कर रहा हूँ, करोड़ों में मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरे बारे में कोई भी आपको शिकायत है, आप कोई सूरत निकालें, आप मेरी इस्लाह फरमाएं, मुझे इंशाअल्लाह रुजू करने वाला पाएंगे, आप ज़िद्दी नहीं पाएंगे, अड़ियल नहीं पाएंगे। अगर आप गलत भी होंगे और आप नहीं भी मानेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं आपको बदनाम नहीं करूंगा, क्योंकि हमने ग़ीबत के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। बस ज़रा ललकार दो, हमने क्या ऐलान जंग किया है? ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, ना ग़ीबत करेंगे ना ग़ीबत सुनेंगे, मोहब्बतों के जो कुफले मदी लगा रहेगा इंशाअल्लाह, सर पे अमामा, सजा रहेगा, रुख पे दारी, सर पर जुल्फे, अक्सर नजरें झुकी रहेगी, हया से नजरें झुकी रहेगी, इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल।